کولمبیا میں ایمازون جنگل کے بیچوں بیچ رات کی تاریکی میں آرمی ریڈیو سے ایک پیغام موصول ہوا۔ اس پیغام سے معلوم ہوا جنگل میں 40 دن سے لاپتہ بچے زندہ حالت میں مل چکے ہیں۔ یہ سچ میں ایک معجزہ تھا۔ اتنے چھوٹے بچے، جن میں سب سے چھوٹے بچے کی عمر صرف 11 ماہ تھی، آخر کیسے شکاری جانوروں اور زہریلے سانپ بچھوؤں سے بھرے جنگل میں 40 دن تک زندہ رہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی پھل اور پانی بھی موجود نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ 1 مئی 2023 کو کولمبیا میں ایمازون کے جنگلات سے گزرنے والا ایک چھوٹا سیسنا طیارہ 206 اپنے ریڈار سے غائب ہوا اور 1 منٹ بعد جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ اس کے ملبے کو ڈھونڈنے میں پورے 2 ہفتے لگ گئے، لیکن اگر وہ کسی کو ڈھونڈ نہیں پائے تھے تو وہ تھے 4 بچے جو اپنی والدہ سمیت اسی جہاز میں سوار تھے۔ بچوں کی والدہ اور پائلٹ سمیت 3 افراد کی لاشیں جہاز کے اندر سے مل گئیں، لیکن بچوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ کہاں گئے۔ ان میں سب سے بڑے بچے کی عمر 13 جبکہ سب سے چھوٹے بچے کی عمر صرف 11 ماہ تھی۔ ریسکیو ٹیم کو جہاز کے پاس سے کچھ ایسے ثبوت ملے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بچے ابھی تک زندہ ہیں، اور پھر یہیں سے ایمازون جنگل میں ایک ایسے سرچ آپریشن کا آغاز ہو گیا جو سخت چیلنجز سے بھرپور تھا اور کسی مشن امپاسبل سے کم نہیں تھا۔ یہ گھاس کے ایک بہت بڑے ڈھیر میں ایک سوئی ڈھونڈنے جیسا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہنے والے اس سرچ آپریشن میں کامیابی کس طرح ممکن ہو سکی؟ سرچ ٹیموں نے کون سی اسٹریٹجی اور ٹیکنیکس کا استعمال کیا، جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس سرچ آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی اور مقامی لوگوں کے علم کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے تو سیٹلائٹ کی مدد سے یہ پتہ لگایا گیا کہ بچے جنگل میں آخر کس سمت گئے ہیں۔ اس کے بعد ٹیمیں تشکیل دی گئی جس میں 150 فوجیوں سمیت 200 مقامی رضاکار بھی شامل تھے۔ انہوں نے 300 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے کو کور کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کی بھی مدد حاصل کی گئی۔ حکام نے جنگل میں ہیلی کاپٹر سے 10,000 کتابچے پھینکے جو ہسپانوی اور بچوں کی مادری زبان میں تھے، اور ان پر جنگل میں جان بچانے کی معلومات درج تھی۔ ہیلی کاپٹروں سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ان کی تلاش جاری ہے۔ اس دوران ریسکیو ٹیمیں قدموں کے نشانات اور دیگر سراغوں کی مدد سے بچوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس آپریشن کے دوران ایسے موقع بھی آئے کہ ٹیمیں بچوں کے بالکل قریب پہنچ گئی اور دوری محض 50 فٹ ہی رہ گئی، لیکن طوفانوں، گھنے سبزے اور دلدلی زمین نے انہیں بچوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ ٹیم کے ہر رکن نے روزانہ تقریباً 10 کلومیٹر کے رقبے میں بچوں کو تلاش کیا۔ ریسکیو اہلکاروں کو کینچی، ربن اور دیگر ایسی نشانیاں ضرور ملی، لیکن وہ بچوں کو دیکھ نہیں پائے۔ تلاش کرنے والوں نے قدموں کے نشانات، ڈائپرز اور آدھے کھائے ہوئے پھل بھی دیکھے، جس سے انہیں یقین ہوتا گیا کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ ریسکیورز نے تلاش کرنے والے کتوں کی مدد سے جنگل کے پودوں سے بنی دیسی پناہ گاہیں بھی تلاش کی، لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بچے کسی ایک جگہ پر رکے نہیں تھے، بلکہ وہ جنگل میں مسلسل موو کر رہے تھے۔ چنانچہ حکام نے بچوں کی دادی کی طرف سے ایک پیغام ریکارڈ کروا کر جنگل میں نشر کروایا، جس میں انہیں حرکت نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ آخر کار 1 مہینے تک جاری رہنے والا یہ آپریشن تب مکمل ہوا جب ریسکیو کے تربیت یافتہ کتوں نے بچوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ بچوں کو شدید بھوک لگ رہی تھی، اور تب پہلی بار بچوں کی زبانی پتہ چلا کہ ان کی ماں حادثے کے بعد 4 دن تک زندہ رہی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے بچوں سے کہا تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ بچوں کو فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسیوں کی مدد سے اوپر اٹھایا گیا اور انہیں ملک کے دارالحکومت لے جایا گیا، جہاں ایمبولینس کے ذریعے انہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ بچے 40 دن تک خطرناک جنگل میں آخر کیسے زندہ رہے۔ شروعات میں انہوں نے وہ آٹا کھا کر گزارا کیا جو انہیں جہاز کے اندر سے ملا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا آٹا ہی اس جنگل میں 40 دن تک زندہ بچے رہنے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ شاید ہی کہیں بچوں کو ایسے حالات سے نمٹنے کی
की तैयारी मिली हो जो इस खानदान ने इन्हें करवा रखी थी। इन बच्चों का ताल्लुक यहाँ के मुकामी वेतितो कबीले से था। वेतितो कबीले के लोग कम उम्र में ही शिकार और मछली पकड़ना सीख लेते हैं। इन बच्चों में से सबसे बड़े लेज़ली और सोलिनी इस जंगल से पूरी तरह बाखबर थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जंगल में कौन से फल लोग खा सकते हैं और कौन से जहरीले फल उनकी जान ले सकते हैं। दोनों बहनें इस बात से भी आगाह थे कि उन्हें एक छोटे बच्चे का ख्याल किस तरह रखना है। तैयारा हादसे के बाद लेज़ली ने दरख्तों की शाखों को अपने बालों के टाई से बांधा और आरजी खेमा बना लिया। वो जंगल में एक छोटी पनाहगाह बनाने में कामयाब हो गए। आटा खत्म होने के बाद वो हादसे के मुकाम से 1 किलोमीटर दूर एक मखसूस फल की बीज ढूंढने उसके दरख्त तक भी गए और वो बीज खाकर जिंदा रहे। ये हादसा इस वक्त हुआ जब जंगल के दरख्तों का फल पक चुका था। ताहम इसके बावजूद बच्चों को जंगल के खतरनाक हालात में कई चैलेंजेस का सामना रहा। ये बच्चे एक तारीक और गहरे जंगल में थे जहाँ इलाके के सबसे बड़े दरख्त पाए जाते हैं। वहाँ ऐसे पत्ते मौजूद हैं जिनसे बच्चों ने पानी साफ करके पिया, मगर कुछ पत्ते जहरीले भी हो सकते थे। शिकारी जानवरों से बचने के अलावा बच्चों को शदीद बारिशें भी बर्दाश्त करना पड़ी। उन्हें जंगल के मुसल्लह गिरोहों से भी बचना पड़ा जो मंशियात स्मगलिंग के सिलसिले में वहाँ मुतहर्रिक रहते हैं। इन बच्चों की परवरिश कोलंबिया के जनूब मशरकी हिस्से में मुकामी आबादी में हुई, इसीलिए इनमें इन हालात में बचने की सलाहियतें मौजूद थी। उन्होंने वो आजमाया जो अपने कबीले से सीखा था। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने आबाओ अजदाद के इल्म का इस्तेमाल किया। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।